میں ہوں فضل قاسم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ آپ رومی نسل تھے اور آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: ایوب بن موس بن راز بن عیسو بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ بعض علماء نے آپ کا نسب اس طرح بیان کیا ہے: ایوب بن موس بن راعیل بن عیسو بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول نقل کیا ہے کہ آپ کی والدہ حضرت نوح علیہ السلام کی دختر تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کے والد ان مومنوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس دن ایمان لائے جس دن آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور آپ موزانہ طور پر سلامت رہے۔ پہلا قول زیادہ مشہور ہے۔ ہم اس آیت مبارکہ اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں۔ سورہ انعام کی تفسیر کرتے ہوئے وضاحت کر چکے ہیں کہ ذریتہ سے مراد ابراہیم کی اولاد ہے، نوح علیہ السلام کی اولاد مراد نہیں۔ لہذا صحیح بات یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں۔ آپ ان انبیاء کرام علیہ السلام میں شامل ہیں جن کا نام لے کر ان پر وحی نازل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب کی طرف وحی بھیجی۔ سورہ نساء۔ صحیح یہی ہے کہ آپ عیسو بن اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی بیٹی لیا تھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ افرائیم کی بیٹی رحمت تھی، بعض کہتے ہیں کہ وہ منسا کی بیٹی تھی اور ان کا نام لیا تھا۔ یہ قول زیادہ مشہور ہے۔ قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ ایک صابر اور شاکر نبی کے طور پر ہوا ہے جنہوں نے لمبی مدت تک بیماری، آل اولاد کی ہلاکت اور مال و متاع کے چھن جانے پر صبر کیا، نیز دوبارہ انعامات ربانی حاصل ہونے پر شکر گزاری کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ سورہ انبیاء۔ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں ہے، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو، پھر اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ بہت خوب بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ سورہ صاد۔ علماء تفسیر اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام ایک صاحب ثروت انسان تھے۔ آپ کے پاس ہر قسم کا مال موجود تھا، مثلا غلام، جانور، گھوڑے وغیرہ، مویشی، اور شام کے علاقے میں وسیع اراضی کے قطعات بھی تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی بیویاں اور بہت سے بچے بھی تھے۔ آپ سے یہ سب کچھ چھن گیا اور آپ کو سخت آزمائش سے دوچار کر دیا گیا۔ آپ نے اس پر بھی اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا اور دن رات صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، حتیٰ کہ دوست یار ساتھ چھوڑ گئے اور آپ سے دور دور رہنے لگے، آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ کی خدمت کرنے کے لیے صرف آپ کی زوجہ محترمہ باقی رہ گئیں۔ انہوں نے آپ کی گزشتہ احسانات اور شفقت کو فراموش نہ کیا، چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی اور آپ کی ضروریات پوری فرماتی تھیں، حتیٰ کہ قضائے حاجت میں بھی مدد دیتی۔ آہستہ آہستہ ان کا مال ختم ہو گیا، وہ آپ کی غذا اور دعا کا بندوبست کرنے کے لیے اجرت پر دوسروں کا کام کرنے لگیں۔ انہوں نے مال اور اولاد سے محرومی پر بھی صبر کیا اور خاوند پر آنے والی مصیبت کو بڑے صبر سے برداشت کیا۔ کبھی وہ طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال تھے اور ان کا بے حد احترام کیا کرتا تھا۔ پھر تنگ دستی آئی اور انہیں لوگوں کی خدمت کرنا پڑی، اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہے، پھر زیادہ نیک لوگوں پر، پھر جو ان سے کم درجے کے ہوں۔ مزید ارشاد نبی ہے: انسان پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش جس قدر شدید ہوتی گئی، آپ کے صبر، شکر اور استقامت میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ
کہ آپ کا صبر بھی ضرب المثل بن گیا اور آپ کے مصائب بھی۔ بائبل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و اولاد ختم ہو جانے اور جسمانی بیماری میں مبتلا ہونے کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کس قدر باتیں درست ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سب سے پہلے ایوب علیہ السلام چیچک کے مرض میں مبتلا ہوئے تھے۔ آپ کی آزمائش کتنا عرصہ جاری رہی، اس کے بارے میں علماء سے مختلف اقوال مروی ہیں۔ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ پورے 3 سال اس کیفیت میں رہے، نہ کم نہ زیادہ۔ حسن و قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کی آزمائش کی مدت 7 سال چند ماہ تھی۔ حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ 18 سال بیمار رہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آپ کے جسم سے گوشت جڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ راکھ لا کر آپ کے نیچے ڈالتی تھیں۔ جب ایک طویل عرصے اسی حال میں گزر گیا تو انہوں نے عرض کیا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی مصیبت دور کر دے۔ آپ نے فرمایا میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں، تو کیا مجھے اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ زوجہ محترمہ یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوئی، کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے اس کی اجرت سے ایوب علیہ السلام کے کھانے کا بندوبست کرتی تھی۔ بہرحال اس طرح دن گزرتے رہے۔ ان کی خدمت گزار اور فاشار بیوی کے لیے بھی حالات کٹھن سے کٹھن تر ہوتے جا رہے تھے، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام کے اپنے خویش و اقارب بھی ان کی سخت آزمائش اور بیماری وغیرہ کو دیکھ کر ان سے سخت بیگانگی برتنے لگے، جو حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑی شاک گزرنے لگی۔ بالآخر وہ بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑائے اور صحت و شفا کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اس چشمہ صافی سے غسل کرنے کا حکم دیا جو ان کی ایڑی مارنے سے جاری ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنا دیا۔ آپ صحت مند ہو کر جنتی لباس پہن کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ آئی تو پہچان نہ سکیں، بولی اللہ کے بندے یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں اس بیڑیے تو اٹھا کر نہیں لے گئے؟ انہوں نے اس طرح کی کئی باتیں کہیں تو آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے کہا مجھ سے کیوں ٹھٹا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا صحیح جسم دوبارہ دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی مال اور وہی بچے دوبارہ دے دیے جو لے لیے گئے تھے، اور اسی قدر مزید بھی عنایت فرمائے۔ وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی نازل فرمائی میں نے تجھے تیرے اہل و عیال دوبارہ دے دیے اور ساتھ اتنے ہی اور دے دیے، آپ اس پانی سے غسل کر لیں تجھے شفا ہو جائے گی، اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی پیش کر اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کر، کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافرمانی کی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں اور اہل و عیال عطا کیے اور اس سے 1 گنا زیادہ بھی دیے، جس طرح مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی تو آپ پر سونے کی ٹڈیاں کی بارش کر دی، آپ انہیں ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر کپڑے میں ڈالنے لگے، آپ کو ندائے ایوب کیا سیر نہیں ہوئے؟ آپ نے عرض کیا یا رب تیری رحمت سے کون سیر اور مستغنا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیوں کا ایک جھنڈ آپ پر آ گرا۔ ایوب علیہ السلام مٹھیاں بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ عز و جل نے آواز دی ایوب کیا میں نے تجھے اس سے مستغنا نہیں کر دیا جو تو دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رب، لیکن میں تیری برکت سے مستغنا نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اپنا پاؤں مارو کا مطلب ہے کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ ایوب علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا اور حکم دیا کہ اس کا پانی پیے اور اسی پانی سے غسل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف، درد اور جسم کی تمام ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما دی، اور ظاہری اور باطنی تندرستی کے ساتھ ساتھ کامل جمال اور بہت سے مال سے بھی نوازا، حتیٰ کہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی اور دولت اس طرح نازل ہوئی جیسے میں برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل و عیال بھی عطا فرمایا جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی۔ سورہ انبیاء۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہی فوت شدہ افراد زندہ ہو گئے، اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فوت شدہ افراد کی جگہ اور اولاد دے دی اور قیامت میں پہلی اور پچھلی سب اولاد جمع ہو کر آپ کو مل جائے گی اپنی خاص مہربانی سے۔ سورہ انبیاء۔ یعنی ہم نے آپ کی مصیبت دور کر دی اور آپ کی تکلیف ختم کر دی، یہ ہماری خاص مہربانی اور احسان تھا تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو
ہو۔ سورہ انبیاء۔ یعنی جس شخص کو جسم یا مال میں یا اولاد میں ابتلاء و مصائب پیش آئیں وہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی پیروی کرے، جنہیں اللہ نے اسے بڑی آزمائش سے دوچار کیا تھا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مصائب دور فرما دیے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام روم کے علاقے میں 70 سال زندہ رہے اور دین ابراہیم پر قائم رہے۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ سورہ صاد۔ حضرت ایوب علیہ السلام کسی بات سے ناراض ہو کر یا قسم کھائی تھی کہ جب وہ صحیح ہوئے تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اپنی قسم اس طرح پوری کرو کہ یہ 100 شاخوں والی ٹہنی لے کر مارو، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک اور خصوصی رعایت تھی اس بندے کے لیے جو تقوی اور اطاعت الہی پر پختہ رہا، اور اس خاتون کے لیے بھی جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی راہ پر صبر اور استقامت سے قائم رہ کر تمام دکھ جھیلتی رہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رخصت کے بیان کے بعد اس کی وجہ ان الفاظ میں ارشاد فرمائی، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور اللہ کی طرف بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا۔ سورہ صاد۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر 93 سال ہوئی۔ بعض حضرات نے آپ کی عمر اس سے زیادہ بیان کی ہے۔ امام لیث رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا قول روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دولت مندوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے، غلاموں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے اور مصیبت زدوں پر حضرت ایوب علیہ السلام کے ذریعے سے تمام حجت فرمائے گا۔ وفات کے وقت آپ نے اپنے بیٹے حومل کو اور ان کے بعد اپنے دوسرے بیٹے بشر بن ایوب کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ بہت سے لوگ اسی کو ذوالکفل سمجھتے ہیں، واللہ اعلم۔ آپ کا یہ بیٹا جس کو بعض حضرات نے نبی قرار دیا ہے 75 سال کی عمر میں فوت ہوا۔